الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، فلا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. صدق الله العظيم. کہاں مدح ہے ذات گرامی، نہ سادی نہ رومی نہ قدسی نہ جامی، پسینے ہوا جا رہا ہوں، کہاں یہ زباں اور کہاں نام نامی، کہاں مدح ہے ذات گرامی، نہ سادی نہ رومی نہ قدسی نہ جامی، پسینے ہوا جا رہا ہوں، کہاں یہ زباں اور کہاں نام نامی، کوئی ایسا ہادی دکھا دے تو جانے، کوئی ایسا محسن بتا دے تو جانے، کوئی ایسا ہادی دکھا دے تو جانے، کوئی ایسا محسن بتا دے تو جانے، کبھی دوستوں پر نظر احتسابی، کبھی دشمنوں سے بشیری کلامی، کبھی دوستوں پر نظر احتساب
دشمنوں سے بھی شیریں کلامی، اطاعت بے اسرار بھی ہے قدم پر، شفاعت کا اقرار بھی ہے نظر میں، اطاعت بے اسرار بھی ہے قدم پر، شفاعت کا اقرار بھی ہے نظر میں، اصولاً خطاؤں پہ دم بھی لیکن مزاجاً خطا کار بندوں کے حامی، اصولاً خطاؤں پہ دم بھی لیکن مزاجاً خطا کار بندوں کے حامی، یہ آنسو جو آنکھوں سے میری رواں ہے، عطائے شہنشاہ کون و مکان ہے، یہ آنسو جو آنکھوں سے میری رواں ہے، عطائے شہنشاہ کون و مکان ہے، مجھے مل گیا جام صحبائے کوثر، میرے کام آئی میری دشت ناکامی، مجھے مل گیا جام صحبائے کوثر، میرے کام آئی میری دشت ناکامی، فقیروں کو کیا کام طبل و علم سے، گداؤں کو کیا فکر جاؤ حشم کی، فقیروں کو کیا کام طبل و علم سے، گداؤں کو کیا فکر جاؤ حشم کی، اباؤں قباؤں کا میں کیا کروں گا، عطا ہو گیا مجھ کو تاج غلامی، اباؤں قباؤں کا میں کیا کروں گا، عطا ہو گیا مجھ کو تاج غلامی، کہاں میں کہاں مد ہے ذات گرامی، نہ سعدی نہ رومی نہ قدسی نہ جامی، پسینے پسینے ہوا جا رہا ہوں، کہاں یہ زباں اور کہاں نام نامی، نعبده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال اللہ تعالی فی قرآن المجید، یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لکل شیء سقال وسقالت القلوب ذکر اللہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو کلمہ کن سے تخلیق فرمایا، سوائے بنی نوع انسان کے، باقی جتنی مخلوقات ہیں اس کو کلمہ کن سے تخلیق فرمایا ہو جا تو وہ ہو گئی، اور انسان کو اللہ رب العزت نے اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا، آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا گیا،
پھر اس کو دھوپ میں سکھایا گیا، پھر اس میں اللہ رب العزت نے روح پھونکی، اور یہ تمام مراحل کے بعد اللہ رب العزت نے بنی نوع انسان کو پیدا فرمایا، اور باقی جتنی مخلوقات ہیں ان کے ذمہ مخصوص کام لگائے۔ کچھ مخلوقات ایسی ہیں جو اللہ کی عبادت کرتی ہیں، وہ جب سے پیدا ہوئیں اور جب انہوں نے فنا ہونا ہے، جب سے وہ حالت عبادت میں۔ کوئی فرشتہ سجدے میں ہے تو وہ قیامت تک سجدے میں رہے گا، کوئی رکوع میں ہے تو وہ قیامت تک رکوع میں رہے گا، کوئی تسبیح و تحلیل میں ہے تو وہ قیامت تک تسبیح و تحلیل پڑھتا رہے گا، اس کے علاوہ اس کو کوئی کام نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرمایا، پھر اس کو مختلف کام دیے، دنیا میں بھیجا تاکہ یہ آزمایا جائے۔ یہ ہمیں اللہ نے اس دنیا میں آزمانے کے لیے بھیجا ہے، ورنہ اگر اللہ پاک چاہتے تو آدم علیہ السلام جنت میں ہی رہتے۔ یہ اللہ نے انسانوں کو آزمانے کے لیے اس دنیا میں آدم علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اللہ پاک جنت کے دربان نہیں ہیں؟ فرمایا دربان بھی ہیں۔ عرض کی اللہ پاک جنت کی دیواریں نہیں ہیں؟ فرمایا جنت کی دیواریں بھی ہیں، ان پہ پہرے دار بھی ہیں۔ پھر عرض کی اللہ پاک پھر شیطان جنت میں کیسے گھس گیا؟ جب دیواریں بھی ہیں اور دربان بھی فرشتے ہیں، اور پھر شیطان جو ہے وہ جنت کے اندر گھس گیا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہماری مشیت ایسی تھی۔ یہ جو معاملات ہیں نا کچھ، یہ مشیت الہی کے تحت ہوتے ہیں، یہ کائنات مشیت الہی کے تحت چلتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی جب وہ ڈوب رہا تھا، تو منع کر دیا گیا، پھر دوبارہ دعا کی۔ جب تیسری دفعہ دعا کی تو حکم ہوا کہ تم کیا چاہتے ہو، ہم تمہاری خاطر اپنی مشیت کو بدل دیں۔ یہ اللہ پاک کی مشیت ہے۔ انسان اگر اپنی زندگی پہ غور کرے تو بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو اس کے کنٹرول میں نہیں ہوتے۔ بندہ سوچتا ہے یار یہ کام ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، سب نے کوشش کی، توجہ کی، محنت بھی کی، لیکن ویسا نتیجہ نہیں آیا جیسی اس کی توقع تھی۔ کیوں کہ مشیت الہی ایسی نہیں تھی۔ جیسی مشیت الہی ہوتی ہے ویسے معاملات ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت جس چیز کا ارادہ فرماتے ہیں پھر حالات اس کے مطابق بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک دم معاملات نہیں ہوتے، یہ حادثات ایک دم نہیں ہوتے۔ کسی شاعر نے کہا ہے نا، وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ حالات بنتے ہیں، جیسی مشیت الہی ہوتی ہے ویسے حالات بنتے ہیں۔ تو انسان کو اللہ رب العزت نے آزمانے کے لیے اس دنیا میں پیدا فرمایا کہ دیکھو یہ وہاں مجھے جا کے مجھے یاد بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا، کیونکہ انسان کے پاس تو مشاہدہ بھی نہیں ہے نا، الا یہ کہ اس کو کسی کو اللہ پاک مشاہدے کی نعمت دے دیں۔ میں عمومی بات کر رہا ہوں، انسان کے پاس مشاہدہ نہیں ہے۔ بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے تصدیق کی، ان کی ہر بات کو اب ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے۔ تو انسان کو اللہ رب العزت نے اس لیے بھیجا، دیکھو مجھے پہچانتا بھی ہے کہ نہیں ہے، مشکل میں مجھ سے مانگتا بھی ہے کہ نہیں ہے، کسی اور کے در پر تو نہیں جاتا۔ یہ شرک ایسا بڑا گناہ ہے، کسی اور کے در پہ ایسا بڑا گناہ ہے کہ اس کی کوئی معافی نہیں ہے، بالکل برداشت ہی نہیں ہے اللہ رب العزت کی ذات کو کہ بندہ کسی اور در پہ چلا جائے۔ اتنی محبت کرتے ہیں، ماں سے 70 درجے زیادہ محبت۔ اگر کوئی اولاد نافرمان ہو تو کیا ہوتا ہے؟ ماں ایک دفعہ سمجھاتی ہے، 2 دفعہ سمجھاتی ہے، ایک دفعہ کہتی ہے نکل جا تو میرے گھر سے، میں تیرے لیے مر گیا، میں تیرے لیے مر گئی۔ اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ وہ مر گئی، مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے تجھ سے تعلق توڑ دیا، میں تیرے لیے مر گئی۔ کیوں کہ تو میرا نافرمان ہے، تو میری بات نہیں مانتا ہے۔ جب میں نے یہ واقعہ سنا تو میرے ذہن میں اللہ رب العزت نے ایک بات ڈالی۔ اللہ پاک کی ایک صفت ہے
حی و قیوم، یا حی یا قیوم۔ حی کا مطلب ہے زندہ رہنے والی ذات، اور قیوم کا مطلب ہے قائم رہنے والی ذات۔ ماں کیا کہتی ہے؟ میں تیرے لیے مر گئی کیونکہ تو نافرمان ہے میرا، لیکن اللہ فرماتا ہے میں زندہ رہنے والا ہوں، میں تیرے لیے نہیں مرا ہے۔ نافرمانی کے بعد ماں کہتی ہے میں تیرے لیے مر گئی۔ اللہ نافرمانی کے بعد بھی کہتے ہیں اولاد، مخلوق جو ہے، بندہ جو ہے نافرمانی کرتا ہے تو اللہ یہ نہیں کہتے میں تیرے لیے مر گیا۔ اعوذ باللہ۔ فرماتے ہیں میں زندہ ذات ہوں، میں قائم رہنے دوں، میرے پاس آ، میں پھر بھی تجھے معاف کر دوں۔ ماں تجھے کہہ سکتی ہے کہ میں تیرے لیے مر گئی، لیکن میں تو زندہ ہوں۔ یہ اللہ پاک کی جو صفت ہے، یہ اس چیز کا تو اظہار ہی ہے کہ اللہ پاک زندہ ہیں، قائم رہنے والے ہیں، لیکن یہ تو اصل میں گناہگاروں کے لیے۔ تم یہ نہیں سمجھنا کہ تم نے گناہ کر لی ہے تو تمہارے لیے ختم ہو گئی، نہیں، اللہ فرماتا ہے میں پھر بھی زندہ ہوں، تم میرے پاس آؤ، جتنے مرضی گناہ کر لو میرے پاس آ جاؤ، میں تمہارے لیے نہیں مرا، تم میرے پاس آؤ، میرے سجدے میں سر رکھو، مجھ سے معافی مانگو، میں تمہیں معاف کروں۔ بنی اسرائیل کے واقعات میں آتا ہے نا کہ ایک شخص گناہ کرتا تھا، پھر توبہ کرتا تھا، پھر گناہ کرتا تھا، پھر توبہ کرتا تھا۔ فرشتوں نے عرض کی اللہ پاک تو مسخرہ ہے، مذاق کرنے والا ہے، یعنی گناہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے تو پھر گناہ کر لیتا ہے، توبہ کرتا ہے پھر گناہ کر لیتا ہے، اس کو تو اپنی بات کا پاس ہی نہیں ہے۔ روایات میں آتا ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ جانتا ہے کہ کوئی ذات ایسی ہے جو مجھے معاف کرتی ہے، اسی لیے تو میرے پاس آتا ہے، یہ جانتا ہے کہ میں اس کو معاف کر دوں گا، کوئی ذات ایسی ہے جو معاف کرنے والی ہے، یہ جب تک معافی مانگتا رہے گا میں اس کو معاف کرتا ہوں۔ ایک شخص حج پہ گیا، اس نے دیکھا، آواز سنی، دیکھا آواز آئی کہ جی سب کا حج قبول ہے، ایک کسی بزرگ کے بارے میں آیا کہ جی اس کا حج قبول نہیں ہے، باقی سب کا حج قبول ہے۔ تو وہ ان کے پاس گیا کہ حضرت آپ کا تو حج ہی قبول نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی تم نے تو یہ آواز پہلی دفعہ سنی، میں تو جب حج کرنے کے لیے آتا ہوں مجھے یہ آواز آتی ہے، میں تو جب حج کرنے آتا ہوں مجھے یہ آواز آتی ہے، تم نے تو پہلی دفعہ سنی۔ اس نے کہا کہ حضرت جب ہر دفعہ یہ آواز آتی ہے تو پھر آپ حج کرنے آتے ہی کیوں ہیں؟ جب آپ کی عبادت ہی قبول نہیں ہے، حج قبول نہیں ہے، تو پھر آتے کیوں ہیں؟ تو فرمانے لگے کہ بھائی اگر اس کے علاوہ کوئی در ہے تو وہ مجھے بتا دو، میں وہاں چلے جاتا ہوں۔ جب در ہی کوئی نہیں ہے، در ہی صرف اللہ کا ہے، بس پھر یہی آنا ہے۔ بندہ یہ نہ سوچے کہ جی میری تو ریاضت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، میں اللہ اللہ کرتا ہوں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم تو مزدور ہیں بھائی، ہمارا کام ہے مزدوری کرنا۔ مزدور کا کیا کام ہے؟ مزدوری کرنا، بس ہم مزدور ہیں، ہمارا کام ہے مزدوری کرنا، ہمارا کام ہے اللہ کو یاد کرنا، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی در نہیں ہے۔ کچھ بھی ہو اسی در پہ آنا ہے، وہ قبول ہو یا نہ ہو، وہ قبول ہو یا نہ ہو، اس قابل ہو کہ نہ ہو ہماری عبادت، ہم نے آنا اسی در پہ ہے۔ اور جس نے اللہ کا در چھوڑ دیا وہ برباد ہو گیا، جس نے اللہ کے در کو چھوڑ دیا وہ برباد ہو گیا۔ جس نے اللہ کے در کو پکڑ کے رکھا، اللہ پاک اس کو ایک وقت ایسا آئے گا قبول فرما لیں گے۔ ساری اولاد جو ہے وہ قابل نہیں ہوتی، ہر فرد قابل۔ یہ دنیا کا رواج ہے، دنیا میں بندہ کسی افسر کے سامنے کوئی کاغذ رکھتا ہے تو اس کی وہ ہر چیز نوک پلک ٹھیک کر کے جی یہ لیٹر ہے، پھر اس میں افسر بھی 36 غلطیاں نکال دیتا ہے، نہیں یوں نہیں، اس کو یوں کر دو، یوں نہیں، یوں کر دو، یوں کر دو۔ اللہ پاک کی ذات اتنی رحمت والی ہے، ہم عمل ان کے آگے رکھتے ہیں، ٹوٹتا پھوٹتا اس میں غلطیاں نہیں نکالتے، ہماری نیت کو دیکھتے ہیں، اگر بندے کی نیت میں اخلاص ہے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشہور بزرگ گزرے ہیں، تابعی ہیں، حضرت علی کی شاگردی میں رہے، کافی صحابہ اکرام سے فیض حاصل کیا۔ ایک دفعہ ان کے ایک مرید تھے خلیفہ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سود خور تھے، بڑا مشہور قصہ ہے، سود پہ لوگوں کو چیزیں دیا کرتے تھے۔ پھر تائب ہوئے، حضرت سے بیعت کی، تو ایک دفعہ حضرت حسن بصری کے دل میں آیا کہ میں ان کے پیچھے گئے ان سے ملاقات کے لیے۔ فجر کا وقت، حضرت حبیب اجمی نماز پڑھا رہے تھے،
حضرت حسن بصری تو عالم تھے، علم والے تھے، فقیہ تھے بہت بڑے، تو ان کے پیچھے نیت باندھی تو محسوس ہوا کہ ان کی تلاوت ٹھیک نہیں ہے، ان کی تلاوت ٹھیک نہیں ہے، ادائیگی ٹھیک نہیں ہے۔ آپ نے نماز توڑی اور گھر چلے گئے، الگ سے نماز پڑھی۔ اشراق کے بعد سوئے۔ پہلے زمانے میں بزرگان دین کا معمول تھا کہ اشراق پڑھ کے سو جایا کرتے تھے تھوڑی دیر، تو اس سے یہ ہوتا تھا کہ مراقبے کی، اس کی استخارے کی نیت سے سوتے تھے، تو اس سے پھر دن کے معاملات جو ہے اللہ پاک ان پہ کھول دیا کرتے تھے۔ جب سوئے تو اللہ رب العزت کی زیارت ہوئی، خواب میں دیدار ہوا اللہ رب العزت۔ عرض کی کہ یہ اللہ پاک، آپ کو کون سا عمل سب سے زیادہ پسند ہے؟ آپ کو کون سا عمل سب سے زیادہ پسند ہے؟ فرمایا حبیب اجمی کے پیچھے نماز پڑھنا۔ حبیب اجمی کے پیچھے نماز پڑھنا، اس لیے کہ اللہ اخلاص کو دیکھتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ لوگوں نے اعتراض کیا نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت لگائی کہ جی ان کی اذان ٹھیک نہیں ہے، یہ اذان ٹھیک نہیں پڑھتے، ان کی ادائیگی ٹھیک نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا جی فجر کی نماز اذان کوئی اور دے دے۔ بڑا مشہور قصہ ہے، فجر کی اذان کوئی اور دے دے۔ فجر کی اذان دی، صبح صادق ہی نہیں ہو رہی، سورج ہی نہیں نکل رہا۔ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، عرض کی کہ اللہ کے رسول بلال اذان نہیں دیں گے تو سورج نہیں نکلے گا۔ اللہ نے اخلاص میں، نیت میں، اخلاص کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے۔ اللہ ہمارے دلوں کو دیکھتے ہیں، اس کے دل میں کیا ہے، یہ میرے لیے کر رہا ہے کہ کسی اور کے لیے کر رہا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جب فوت ہوئے، جب بندہ فوت ہوتا ہے نا تو سب سے پہلے اس کی ملاقات جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات سے ہوتی ہے۔ فرشتے اس کی روح کو لے جاتے ہیں آسمانوں پر اور اس کو اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں۔ پھر اس سے اللہ پاک پوچھتے ہیں کہ کیا لے کے آئے ہو؟ تم دنیا میں 20 سال رہے، 30 سال رہے، 50 سال رہے، 100 سال رہے، تم کیا لے کے آئے میرے لیے؟ ہے ہمارے پاس کوئی چیز کہ جو ہم اللہ کے سامنے پیش کر سکیں، اللہ میں آپ کے لیے یہ لے کے آیا؟ پوری زندگی میں ہمارا کوئی ایک عمل ایسا ہے جو ہم اللہ کے سامنے پیش کر سکیں کہ اللہ ہم آپ کے لیے یہ لے کے آئے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کیا لے کے آئے؟ عرض کی کہ اللہ پاک آپ کے دین کی خدمت کی، آپ کے دین کی خدمت کی، کتابیں لکھی، دین پھیلایا۔ فرمایا تم تو شرک لے کے آئے، شرک لے کے آئے۔ ڈر گئے۔ اللہ پاک نے فرمایا ڈرو نہیں، تمہاری ایک نیکی مجھے پسند ہے، ایک نیکی۔ تم ایک دفعہ کتاب لکھ رہے تھے، کتاب، اور اس زمانے میں قلم وہ ہوتا تھا جس میں دوات سے ڈبو کے اور پھر لکھتے تھے نا، تو تمہاری قلم کی نوک پہ ایک مکھی آ کے بیٹھ گئی اور تم نے قلم کو پھر ہلایا نہیں کہ مکھی پیاسی معلوم ہوتی ہے، پانی پیے، یہ سیاہی پیے گی اور اڑ جائے گی، تو وہ سیاہی پی کے اڑ گئی۔ اس نیت سے تم نے کہا کہ جی پیاسی ہے، اس نیکی کی برکت سے ہم نے تمہیں معاف کیا۔ تو یہ سمجھنا کہ یہ نیکی معمولی ہے، نیکی بڑی ہو یا چھوٹی ہو، قیمت نیکی کی نہیں ہے، قیمت اخلاص کی ہے، اخلاص کی قیمت اخلاص کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوے کے لیے اعلان فرمایا کہ جی مال چاہیے، جنگ جہاد کا موقع تھا، تو کئی صحابی اپنے گھر کا پورا سامان لے، حضرت ابوبکر صدیق پورا گھر کا سامان لے آئے۔ کسی نے آدھا سامان دیا، کسی نے کتنا مال دیا، کسی نے اللہ نے جس کو جتنا دیا۔ اور ایک صحابی ایسے تھے کہ جنہوں نے ساری رات مزدوری کی، ساری رات مزدوری کی یہودی کے یہاں، کہ ایک سیر جو کھجوریں ہیں ان کے بدلے
وہ کھیتوں کو پانی دیا، کنواں سے نکال گیا، اور صبح وہ کھجوریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کے آئے۔ تو جو منافقین تھے انہوں نے کہا کہ جی اس ایک سیر کھجوروں سے کیا ہوگا؟ آج ہم نیکی کرتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ جی ہمارے 1 روپے سے کیا ہوگا، ہمارے 5 روپے سے کیا ہوگا، ہمارے 100 روپے سے کیا ہوگا، ہمارے ایک وقت کسی غریب کو کھانا کھلانے سے کیا ہوگا، ہمارے 100 روپے مسجد میں دینے سے کیا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے۔ تو منافقین نے ان کو کہا کہ جی تمہاری کلو کھجوروں سے کیا ہوگا، یہاں تو جہاد کا زمانہ ہے، بڑا مال چاہیے، یہ تو تم نے ساری رات محنت ضائع کی اپنی۔ تو جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ کھجوریں رکھی تو آپ نے فرمایا ان کھجوروں کو اس سارے سامان پہ پھیلا دو، ان کی برکت سے اللہ اس سامان کو قبول کریں گے۔ یہ اخلاص کی اہمیت ہے۔ چھوٹی نیکی ہو یا بڑی ہو، کروڑوں کا خرچ ہو یا 1 روپے کا خرچ ہو، اللہ اخلاص کو قبول کریں گے، دکھاوے کو قبول نہیں کریں گے۔ 2 رکعت نفل ہوں یا 200 نفل ہوں، اخلاص ہوگی تو قبول ہوگی، ورنہ قبول نہیں ہوگی، ورنہ قبول نہیں ہوگی۔ ساری زندگی بندہ نیکی کرتا رہے گا، عبادت لوگوں کو دکھانے کے لیے، معاشرے کو دکھانے کے لیے، ماحول دیکھو جی لوگ مجھے صوفی کہیں، لوگ مجھے نیک کہیں، لوگ مجھے عالم کہیں۔ قیامت کے دن سب سے پہلا جو فیصلہ ہوگا نا، اللہ رب العزت ایک عالم کو اپنے سامنے کھڑا کریں گے، سب سے پہلے اس سے کہیں گے دنیا میں تمہاری خواہش تھی کہ لوگ مجھے عالم کہیں، لوگ مجھے دیندار کہیں، لوگ مجھے نیک کہیں، تمہاری خواہش پوری ہو گئی۔ دنیا میں لوگوں نے تجھے عالم بھی کہہ دیا، تجھے حافظ بھی کہہ دیا، تجھے قاری بھی کہہ دیا، تجھے حضرت بھی کہہ دیا، چل اب جاؤ جہنم کے اندر۔ سب سے پہلے جو جہنم میں جائے گا وہ کوئی گناہگار نہیں ہوگا، کوئی فاسق نہیں ہوگا، کوئی فاجر نہیں ہوگا، سب سے پہلے جنت میں وہ جائے گا جس کے عمل میں اخلاص نہیں ہوگا، جس کے عمل میں اخلاص نہیں ہوگا۔ مشرک سب سے پہلے جہنم میں نہیں جائے گا، عالم جائے گا، علم والا جائے گا، اس لیے کہ اس کے عمل میں اخلاص نہیں ہوگا، سب سے پہلے اللہ پاک اس کو جہنم میں بھیجے گا۔ شہید کو بلایا جائے گا، کیوں؟ تمہیں شوق تھا لوگ تمہیں بہادر کہیں، کہہ دیا لوگوں نے تمہیں بہادر، کہہ دیا نا، جنگ میں تمہیں بہادر کہہ دیا، شہید کہہ دیا، نشان حیدر بھی مل گیا، سب کچھ ہو گیا، تمہارا کام ختم ہو گیا، اب جاؤ جہنم کے اندر۔ میرے بھائیوں 2 نفل بھی ہم پڑھیں نا تو ہماری نیت یہ ہو کہ اس کے بدلے اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ ایسا اخلاص آنا چاہیے کہ اس عمل کا ثواب بھی دل سے نکل جائے کہ جی اس کے بدلے مجھے کوئی نیکی ملے گی، کہ اس کے بدلے مجھے کوئی نیکی ملے گی۔ میں کہتا ہوں یہ بھی گناہ ہے۔ اقبال نے کہا ہے نا، وائس کا مال ترک سے ملتی ہے یہاں مراد، دنیا جو چھوڑ دی ہے تو عقبہ بھی چھوڑ دے، دنیا جو چھوڑ دی ہے تو عقبہ بھی چھوڑ دے، سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے۔ تو 2 نفل بھی پڑھیں ہم، 2 رکعت نماز بھی پڑھیں، اس نیت سے پڑھیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام پہ اللہ رب العزت نے وحی کو نازل فرمایا داؤد کچھ لوگ میری عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ جنت کی لالچ میں جنت مل جائے، جنت مل جائے، اور کچھ اس وجہ سے کرتے ہیں جہنم کے خوف سے کہ اللہ ہمیں جہنم میں نہ ڈال دیں۔ وہی آئی فرمایا کہ داؤد اگر ہم جنت اور دوزخ کو پیدا نہ کرتے تو ہم اس قابل نہ تھے کہ ہماری عبادت کی جاتی۔ اگر اللہ جنت اور دوزخ کو پیدا نہ فرماتے جب بھی وہ اس قابل تھے کہ ان کی عبادت کی جاتی۔ تو اخلاص کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ نہ جنت کی فکر ہو نہ دوزخ کا ڈر ہو، ہم تو عبادت اس لیے کریں یا اللہ
آپ ہمارے مالک ہیں، ہم اس لیے آپ کے سامنے سجدے میں سر رکھتے ہیں، آپ اس کا کوئی ثواب نہ بھی دیں تو ہمیں نہیں چاہیے ثواب میں کیا رکھا ہے؟ جو حکم بھی پورا کیا جائے اللہ کا، اس نیت سے کیا جائے اللہ یہ آپ کا حکم ہے، اگر اس کا ثواب نہ بھی ہوتا یہ تو اللہ کا فضل ہے نا، اللہ پاک نے ہم پہ فضل فرمایا ہے، ہر چیز کے بدلے انعام دیا ہے، اس لیے کہ اللہ پاک کی ذات کریم ہے، کریم یعنی استحقاق سے زیادہ دینے والی۔ اگر کسی نے مزدوری کی ہو اور اس کے 100 روپے بنتے ہوں تو کوئی بندہ 100 روپے ٹائم پہ دے دے، یہ بھی بڑی بات ہے، لیکن اگر کوئی اس کی جگہ 500 روپے دے کہتے ہیں جی یہ بڑا سخی آدمی ہے، یہ کریم آدمی ہے۔ تو اللہ پاک کی ذات جو صفت ہے وہ کریم صفت جو ہے، یہ تو اللہ کی صفت، اس صفت کی برکت ہے کہ اللہ نے ہمارے ہر عمل میں ثواب بھی رکھا، انعام بھی رکھے۔ ثواب کیا ہے؟ یہ انعام ہے نا، ورنہ عمل تو اس لیے کرنا ہے کہ اللہ کی ذات ہم سے، یا اللہ یہ آپ کا حکم ہے ہم اس لیے کرتے ہیں، اس میں کوئی ثواب نہ بھی ہوتا، جب یہ اخلاص کا یہ درجہ پیدا ہو جائے گا پھر یہ درجہ اللہ کو پسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ درجہ پیدا ہو جائے کہ یہ نہ معلوم ہو کہ جی یہ ضروری ہے کہ نہیں ہے۔ لوگ داڑھی پہ کہتے ہیں جی سنت نہیں ہے، یہ تو فرض نہیں ہے۔ یہ خواہش نہیں ہے ہماری کہ ہمارا چہرہ جو ہے رسول اللہ کے چہرے سے ملتا ہو۔ کتنی سعادت کی بات ہے، کوئی باپ نیک ہو اور بچہ اس کے نقش قدم پہ چلے، کتنی خوشی ہوتی ہے، جی میرے نقش قدم پہ میرے جیسا ہے، یہ خوشی سے بندہ 10 کو بتاتا ہے جی میرا بیٹا ہے، یہ میرے جیسا ہے۔ تو ہماری یہ خواہش نہیں ہے کہ ہمارا چہرہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے جیسا ہو سکتا ہے اللہ اس نسبت کی برکت سے ہمیں معاف کر دے، اس نسبت کی برکت سے اللہ ہمیں معاف کر دے کہ جس کا چہرہ میرے محبوب کے چہرے جیسا تھا۔ بعض روایات میں آتا ہے نا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت فرمائیں گے محمد کھڑے ہو جاؤ، تو جن لوگوں کے نام محمد ہوں گے سارے کھڑے ہو جائیں گے، سارے کھڑے ہو جائیں گے جی محمد۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے محمد میں نے تو اپنے محبوب کو پکارا تھا، لیکن چونکہ تمہارے نام میں محمد ہے تم بھی جنت میں چلے جاؤ۔ یہ نسبت تو ایسی چیز ہے، یہ تعلق تو ایسی چیز ہے۔ عطر گلی میں مجھے بھی کچھ دن پہلے ساتھی سے بات ہو رہی تھی کہ جی عطر لینے جانا ہے بوتل گلی کراچی میں نہیں، تو مجھے کہنے لگے وہ ساتھی ذرا ہے مذاق کہ جی آپ جو ہے وہ دکان کے اندر عطر کو سونگھ نہیں سکتے، اس لیے کہ وہاں اتنی خوشبو ہے اس گلی کے اندر، اگر وہ عطر بھی لینا ہوتا ہے تو جی ہم باہر جا کے اس کو سونگھتے ہیں پہلے کہ جی خوشبو کیسی ہے، پھر جا کے اس کو بتاتے ہیں جی اتنی خوشبو ہے۔ یہ ایک گلی کا معاملہ ہے، وہ عطر انہوں نے لوگوں کی خوشبو کے لیے نہیں لگایا، وہ تو انہوں نے بیچنے کے لیے وہاں رکھا ہے، بیچنے کے لیے رکھا ہے نا، لیکن اس صحبت کا، اس تعلق کا، اس نسبت کا اتنا اثر ہے کہ اس گلی کے اندر جایا جائے تو خوشبو ہی خوشبو ہوتی ہے۔ تو اسی طرح نسبت کا اثر ہے، جو بندہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو وہ جو خوشبو، جس طرح اس گلی کی خوشبو اس کے ناک میں مفت میں آ رہی ہے نا، تو اللہ والوں کے پاس جو رحمت آتی ہے پھر وہ مفت میں آتی ہے۔ ایسا نسبت کا تعلق ہے، محبت ہونی چاہیے بس۔ المرء مع من احب، انسان اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے اس کو محبت ہوتی ہے۔ عطر سے مجھے ایک بات یاد آ گئی، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکایت لکھی ہے، فرمایا کہ ایک بھنگی جو ہے اس کو بادشاہ سلامت نے طلب کیا، کسی کام سے دربار میں آ گیا۔ اب جیسے ہی وہ دربار میں آیا تو دربار میں تو نفیس قسم کی خوشبو تھی جو عمرہ نے لگائی ہوئی تھی، بادشاہ نے لگائی ہوئی تھی، نفاست والا ماحول تھا۔ تو جیسے ہی وہ دربار میں بادشاہ کے سامنے بیہوش گیا، چکر کھایا اور بیہوش ہو گیا۔ اب درباری بڑے پریشان ہوئے، کسی نے کچھ مشورہ دیا، کسی نے کچھ دیا، تو وہاں کوئی سیانہ آدمی تھا، اس نے کہا ایسا کرو جوتے لے کے آؤ، ایسا کرو
جوتے لے کے آؤ. جب جوتے لائے گئے تو اس دانا آدمی نے جوتے جو ہے اس کے ناک کے آگے کیے, فوراً ہوش میں آ گیا. تو کسی نے پوچھا کہ بھائی یہ کیا معاملہ ہے؟ تو وہ جو دانا آدمی تھا وہ کہنے لگا کہ یہ شخص جو ہے یہ گندگی کا عادی تھا, اس کا کام ہی جھاڑو لگانا اور گندگی صاف کرنا, تو بھنگی ہے, یہ گندگی کا عادی تھا. تو جب یہ نفیس خوشبو کے اندر آیا تو وہ اس کا جو دماغ تھا, جو اس کا بدن تھا, وہ برداشت نہیں کر سکا, یہ بے ہوش ہو گیا, یہ بے ہوش ہو گیا. یہ اس کا عادی نہیں تھا. تو ہمارے جو ساتھی کہتا ہے نا جی مسجد جا کے نیند بہت آتی ہے, تو مولانا روم کی ایک آیت ان کو پڑھنی چاہیے. کیوں نیند آتی ہے بھائی مسجد کے اندر؟ اس لیے کہ ہمارے جسم میں استطاعت ہی نہیں ہے. بازار چلے جائیں ہمیں نیند نہیں آتی, ہمیں تھکاوٹ نہیں ہوتی. جبکہ اللہ والوں کا تو یہ حال ہے کہ اگر کسی غلط جگہ پہ چلے جائیں تو طبیعت میں بے چینی پیدا ہوتی ہے. ہماری مسجد جا کے طبیعت میں بے چینی ہوتی ہے. کسی نے ایک حکایت لکھی ہے نا, 2 شخص جو ہیں, 2 ساتھی تھے, نماز کا ٹائم ہوا تو ایک ساتھی مسجد چلا گیا, دوسرے کو بھی کہا جی نماز پڑھ لو. اس نے کہا جی تم پڑھ کے آؤ, میرے کپڑے صحیح نہیں ہیں. اب نماز پڑھ لی, سارے نمازی نکل گئے, وہ اندر تھا. باہر والے نے آواز لگائی کہ تم اندر کیوں نہیں آتے, تم باہر کیوں نہیں آتے, تمہیں باہر کون نہیں آنے دیتا؟ تو وہ اندر والے کہنے لگا جو تمہیں اندر نہیں آنے دیتا, جو تمہیں اندر نہیں آنے دیتا وہ مجھے باہر نہیں آنے دیتا. تو یہ اندر آنا بھی ایک نعمت ہے, اور جس کو یہ توفیق ہو مسجد کے اندر آنے کی, صالحین کی مجلس میں بیٹھنے کی, ذکر کی مجلس میں بیٹھنے کی, قرآن پڑھنے کی, پھر کیا کرے, اخلاص سے پڑھے, اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کرے. جو بھی نیک عمل کرے اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے. پوری زندگی میں ایک نیک عمل تو ایسا کم از کم کر لے جو اللہ کو دکھا سکے یا اللہ میں آپ کے لیے لے کے آئے. میں اور آپ اپنے دل میں ہاتھ رکھ کے دیکھیں, پوری زندگی کا ہم محاسبہ کریں. 40 سال 50 سال ہماری زندگی ہو گئی ہے کہ ایک عمل ایسا ہے جو ہم کہہ سکیں یا اللہ ہم نے یہ آپ کی رضا کے لیے کیا. اور اگر نہیں ہے تو ندامت کے 2 آنسو تو بہا سکتے ہیں نا. اگر عمل نہیں ہے تو ندامت کے 2 آنسو تو بہا سکتے ہیں. کل میری ایک بزرگ سے بات ہو رہی تھی, نام لینا کیونکہ حیات ہیں, تو حضرت مجھے فرمانے لگے کہ 10 سپارے روز پڑھتا ہوں. انتہائی علیل ہیں, 10 سپارے روز. ہمارا عمل, ہم جوان آدمی ہیں, ہم کتنے سپارے روز پڑھتے ہیں؟ تو نہیں پڑھ سکتے, ندامت کے آنسو تو بہا سکتے ہیں. ندامت کے آنسو بہائے جائیں, اللہ ان آنسوؤں کو قبول کر لیں. یہ آنسو بھی معمولی نہیں ہے. جس میں ہمت نہیں ہو, کمزور ہے, نہیں ہے ہمت اس میں عبادت کرنے کی, کوشش کرتا ہے نہیں ہوتی, ندامت کے 2 آنسوؤں کو بہا لے. ان کی بھی بڑی ویلیو ہے. مولانا شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے. فرمایا حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جب فوت ہوئے تو کسی نے خواب میں ان کو دیکھا, پوچھا حضرت کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا اللہ نے مجھے بڑا اونچا مقام دیا, لیکن وہ مقام نہیں دیا جو بصرہ کے فلاں موچی کو دیا. اب جس نے یہ خواب دیکھا اس کو بڑی حیرت ہوئی کہ جی عبداللہ بن مبارک تو اتنے بڑے بزرگ وقت کے امام, اور ان کو وہ مرتبہ نہیں ملا جو اس موچی کو ملا. اس نے اپنا رخت سفر باندھا اور بصرہ چلا گیا, پوچھتا پاچھتا موچی کا. اس کے گھر گیا, اس کی بیوہ سے پوچھا کہ جی اس کا کیا خاص عمل تھا موچی کا. اپنا خواب سنایا کہ عبداللہ بن مبارک سے اللہ نے ان کو بڑا مرتبہ دیا. وہ کہنے لگی کوئی خاص عمل نہیں تھا, یہ تو بس فرائض کا پابند تھا, باقی کوئی خاص عمل نہیں تھا. کہ کہنے لگی بس ایک بات تھی, یہ جب بھی رات کو ہم اوپر چھت پہ چارپائی پہ لیٹتے, یہ تاروں کی طرف دیکھتا تو کہتا کہ اللہ نے عبداللہ بن مبارک کو فرصت دی ہے, اللہ اگر مجھے بھی فرصت دے تو میں بھی ان جیسی عبادت کروں. اللہ اگر مجھے بھی فرصت دے تو میں بھی ان جیسی عبادت کروں. حضرت شفیع عثمانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اللہ نے اس کی اس حسرت کو قبول کر کے وہ حضرت جو اعمال کیا کرتے تھے ان سے زیادہ اونچا مقام دے دیا.
خواہش تو کر سکتے ہیں، آنسو تو بہا سکتے ہیں کہ اس پہ بھی یہ اتنی بھی ہمت نہیں ہے، ہم میں تو رونے کی بھی ہمت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ رونے کی توفیق بھی کسی کسی کو دیتے ہیں۔ اپنے در کے سامنے رونے کی توفیق جو ہے یہ کسی کسی کو ملتی ہے، یہ اللہ والوں کی صحبت سے ملتی ہے۔ یہ میرا مشاہدہ ہے، میں نے سخت دل لوگوں کو، بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ ممبر پہ تشریف لاتے تھے اور آ کے صرف بیٹھ جاتے تھے اور مجمع دھاڑے مار مار کے روتا تھا، دھاڑے مار مار کے، اس لیے کہ رونے کی توفیق بھی ایسے نہیں ملتی، یہ اللہ والوں کی صحبت سے ملتی ہے۔ یہ بڑے قیمتی آنسو ہیں، یہ ایسے مفت میں نہیں مل جاتے، یہ صحبت سے ملتے ہیں، صحبت سے۔ اور جب آنسو، جس کو رونے والی آنکھ مل گئی نا، پھر جس کی آنکھ روتی ہے پھر اللہ اس کے دل کو رلاتے ہیں، پھر جس کا دل روتا ہے پھر وہ عرش الہی بن جاتا ہے، ایسا صاف ہو جاتا ہے۔ تو رونے والی آنکھ اور رونے والا دل، یہ اللہ والوں کی صحبت سے ملتے ہیں، یہ نسبت کی برکت سے ملتے ہیں یہ، ورنہ عابد تو بندہ بن جاتا ہے، عارف نہیں بنتا۔ عابد بننا اور بات ہے، عارف بننا اور بات ہے۔ سختی دل کے 100 نفل اور رکعت قلب کے 2 نفل، ان 2 نفل کا جو ثواب ہے، جو مقام ہے، ثواب تو شاید اس کا زیادہ ہو، جو مقام ان 2 نوافل کا ہے وہ ان 100 نوافل کا نہیں ہے جو سختی دل کے ساتھ پڑے گا۔ اور یہ کیسے ملتے ہیں؟ یہ تعلق سے ملتے ہیں، یہ نسبت سے ملتے ہیں، یہ اللہ نسبت سے اس نعمت کو بندے کے دل میں ڈالتا ہے۔ تو دعا فرمائے اللہ رب العزت ہمیں صالحین کی نسبت نصیب فرمائے، اللہ والوں کی نسبت نصیب فرمائے۔ بڑے بڑے علماء اللہ والوں کی خدمت میں کیوں حاضر ہوئے؟ اسی دل کی نعمت کے لیے، اس دل کے رونے کے لیے حاضر ہوئے۔ عبادت گزار تو پہلے ہی تھے، علم والے بھی تھے، وقت کے امام، بڑے بڑے بزرگ، مولانا عبدالغفور مدنی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث تھے، بخاری شریف پڑھایا کرتے تھے، اور پھر حضرت فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہمارے مفتی سعید الرحمان صاحب مفتی تھے، تبلیغ میں پورا سال لگایا تھا، پھر بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کس لیے؟ رقت قلب کے لیے، اس رونے والی آنکھ کے لیے، رونے والے دل کے لیے۔ پھر جب بندہ اللہ کے سامنے آنسو بہاتا ہے، اللہ اس کو پھر آسمانوں پہ اٹھا لیتا ہے۔ بس صرف یہ ہے کہ بندہ اپنے تعلق کو اللہ سے خاص کر دے، پھر نہ لوگوں کے آنے سے خوشی ہو، نہ جانے سے رنج ہو۔ لوگوں سے تعلق کس لیے ہو؟ اللہ کے لیے ہو۔ عبادت کس لیے ہو؟ اللہ کے لیے ہو۔ دشمنی کس لیے ہو؟ اللہ کے لیے ہو۔ دوستی کس لیے ہو؟ اللہ کے لیے ہو۔ اس دنیا میں بھی اللہ اس کا اکرام کرتے ہیں، جب یہاں سے چلے جاتا ہے پھر تو ہمارے بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا جب آخری وقت آیا تو ہمارے تایا جی ہسپتال تشریف لائے اور حضرت کی حالت دیکھی کہ وقت نزا ہے، تو مصلی بچھایا اور مراقبے میں چلے گئے، اور تھوڑی دیر بعد سر اٹھا کے فرمانے لگے کہ حضرت کا بس آخری وقت ہے۔ کسی نے پوچھا کیوں؟ فرمایا دربار رسالت میں کرسیاں بچھی ہوئی ہیں، استقبال کے لیے کرسیاں بچھی ہوئی ہیں، وہاں بھی اللہ اکرام کرتے ہیں، پھر جب قبر میں حشر میں اٹھایا جائے گا وہاں بھی اللہ اکرام کریں گے، جنت میں بھی اللہ اکرام کریں گے، لوگوں کو بھیجیں گے جاؤ علماء کے پاس جاؤ، صلحاء کے پاس جاؤ، نیک لوگ ہیں ان سے پوچھو، ایسی جنت میں بھی مجلسیں لگیں گی۔ تو دعا فرمائے اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ تمام ساتھی 3 دفعہ استغفار، 10 دفعہ درود شریف، 10 دفعہ تیسرا کلمہ، 11 دفعہ سورہ اخلاص اور 1 دفعہ سورہ فاتحہ۔ استغفر اللہ۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔
قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن صلی اللہ علیہ طہ. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا اللہ پاک جو پڑھا گیا اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں پیش فرمائیے. آپ کے طفیل جملہ صحابہ کرام سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے جملہ شیوخ و اعظام خصوصاً میرے دادا رحمۃ اللہ علیہ کے نامہ اعمال میں داخل فرمائیے. یا اللہ پاک اس کا ثواب جملہ مسلمان مردوں اور عورتوں زندہ اور مردہ سب کے نامہ اعمال میں داخل فرمائیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضیلنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. آنکھوں کو بند کر لیں، منہ پہ رومال یا کپڑا ڈال لیں، اپنے سر کو جھکا لیں اور اپنی توجہ جو ہے یہ دل کی طرف کر لیں اور دل کی توجہ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف رکھ لیں. بس یہ مراقبے کے دوران یہ گمان رکھنا ہے کہ میں اللہ کے سامنے بیٹھا ہوں. ہر فرد اللہ کے سامنے ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. یہ تصور جتنا پک جائے گا اتنا زندگی کے معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ اتباع زیادہ ہو جائے گا. اللہ کی مائیت جس کو حاصل ہو گئی اس کو سب کچھ حاصل ہو گیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت پہ تھے تو آپ کو یہ خوف محسوس ہوا کہ پیچھے سے کافر جو ہیں وہ نزدیک پہنچ گئے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا ہاتھ مبارک پکڑا اور آپ کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا. تم ڈرو نہیں، اللہ تمہارے ساتھ ہے. اللہ تمہارے ساتھ ہے. تو جو ساتھی جو فقیر یہاں بیٹھا ہے ہر فرد کے ساتھ اللہ ہے. تو اس تصور کے ساتھ بیٹھیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ.
اللہ 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 ذکر گو تا تیرا جانست پاکی دل سے ذکر رحمانست مومنا ذکر خدا بسیار گو مومنا ذکر خدا بسیار گو تاب آبی درد و عالم آبرو ذکر حق آمد غذائے روح را ذکر حق مرہم دل مجروح را نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے سکون دل کو ہوتا ہے اللہ کو یاد کرنے سے اللہ اللہ اپنے کسی عمل پہ سہارا ہی نہیں ہے اپنے کسی عمل پہ سہارا ہی نہیں ہے توبہ کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے توبہ کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے اپنے کسی عمل پہ سہارا ہر زاویے سے دیکھا جہاں تک نظر گئی ہر زاویے سے دیکھا جہاں تک نظر گئی رحمت کون کی کوئی کنارہ ہی نہیں ہے رحمت کون کی کوئی کنارہ ہی نہیں ہے سنتا بھی ہے سوال وہ دیتا بھی ہے جواب سنتا بھی ہے سوال وہ دیتا بھی ہے جواب غافل ہے تو کہ دل سے پکارا ہی نہیں ہے غافل ہے تو کہ دل سے پکارا ہی نہیں ہے توبہ کیے بغیر
ان کے سوا جھکائیے کہیں بھی بشر جبیں ان کے سوا جھکائیے کہیں بھی بشر جبیں یہ بات کبریا کو گوارا ہی نہیں ہے، یہ بات کبریا کو گوارا ہی نہیں ہے، توبہ کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے۔ محشر میں منہ دکھائیں گے اللہ کو کس طرح، محشر میں منہ دکھائیں گے اللہ کو کس طرح، میں دنیا لے کے آیا ہوں نہ عقبہ لے کے آیا ہوں، نہ دنیا لے کے آیا ہوں نہ عقبہ لے کے آیا ہوں، مدینے کی ہوا کا ایک جھونکا لے کے آیا ہوں، مدینے کی ہوا کا ایک جھونکا لے کے آیا ہوں، نہ دنیا لے کے آیا ہوں نہ عقبہ لے کے آیا ہوں، نہ پوچھو یہ کہ میں اس در سے کیا کیا لے کے آیا ہوں، نہ پوچھو یہ کہ میں اس در سے کیا کیا لے کے آیا ہوں، اندھیروں سے گیا تھا اور اجالا لے کے آیا ہوں، اندھیروں سے گیا تھا اور اجالا لے کے آیا ہوں، میری آنکھوں میں اس دربار کا ایک ایک منظر ہے، میری آنکھوں میں اس دربار کا ایک ایک منظر ہے، مدینہ کس نے چھوڑا ہے مدینہ لے
لے کے آیا ہوں، نوقبا لے کے آیا ہوں، زباں کو آب زمزم اور درود پاک سے دھو کر، زباں کو آب زمزم اور درود پاک سے دھو کر، ذکر شاہ بطحا کو سنانے لے کے آیا ہوں، میں ذکر شاہ بطحا کو سنانے لے کے آیا ہوں، ندمیاں لے کے آیا ہوں، نوقبا لے کے آیا ہوں، مدینے کی ہوا کا ایک جھونکا لے کے آیا ہوں۔ اللہ 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 جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جان ہے، تماشا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جان ہے، تماشا نہیں ہے، جہاں میں عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگوں نے، کبھی غور سے بھی دیکھا تو نے، جو معمور تھے وہ محل اب ہے سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، ملے خواب میں اہل شاہ کیسے کیسے، مکی ہو گئے یا مکہ کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنون بنایا، بڑھاپے نے پھر آگے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے کہ بالکل نہ پایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، عزیزوں دوستوں یاروں یہ دنیا دار فانی ہے، دل اپنا مت لگاؤ تم لہد میں جا بنانی ہے، تمہاری بندگی کرنے بسے لذات دنیا میں،
اندھی عقل تیری کیسی نادانی ہے، گناہوں میں نہ کر برباد میں اپنی تو کر توبہ، کہاں ہے باپ دادا سب کے جن کی تو نشانی ہے، نہ کر بل اپنی دولت پر نہ طاقت پر نہ حشمت پر، کہ دنیا کی ہر ایک چیز تجھ کو چھوڑ جانی ہے، دنیا کی کر نمازیں پر خدا کو یاد کر ہر دم، کہ دنیا کی آخر میں تیری نیکی تیرے کام آنی ہے، نہ ہو شیطان کے تابع نہ بے فرمان رب کا ہو، نبی کے در کا خادم بن مراد اچھی جو پانی ہے، شریعت کی غلامی کر گناہوں سے تو بچ یارا، بری حالت ظالم چور کی جو مرد زانی ہے، تو روزی کھا حلال اپنی سراپا نور تقوی بن، کہ تقوی میں ترقی ہے یہ نعمت جاودانی ہے، پکڑ لے پیر کامل کو کہ بیعت بھی ضروری ہے، سوا مرشد کے دنیا کی محبت کس مٹانی ہے، خدا یاد آئے جن کو دیکھ کر وہ پیر کامل ہے، بزد مرشد کی اچھی بات کس تجھ کو بتانی ہے، شریعت کا غلام ہوئے عجب اخلاق ہو اس کا، دل اس کا مسئلہ نہ ہو یہ اس کی نشانی ہے، اللہ اللہ اللہ۔ دعائے خیر۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک